تو صحافت جو ہے یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے سامعین. کسی بھی ریاست میں انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ اور صحافت، یہ چار ستون ہیں دراصل کسی بھی ریاست کے. تو صحافت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک کی پالیسیوں کو بنانے، سنوارنے، سیاسی پارٹیوں، معاشرے کی اخلاقیات اور دیگر جتنے بھی کام ہوتے ہیں صحافت میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. صحافی ایک بہت میچور، بہت کمپیٹنٹ، بہت بولڈ، بہادر اور حالات کا مقابلہ کرنے والا انسان ہوتا ہے. لیکن ہر صف میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ یلو جرنلزم پر بھی یقین رکھتے ہیں، زرد صحافت پر. ایک جرنلسٹ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کا مثبت رہنا ہوتا ہے، کسی بھی سوسائٹی میں مثبت کردار ادا کرنا اور اس سوسائٹی کو اوپر لے کے آنا. آپ دیکھیں صحافت کا جب آغاز ہوا تو ایک مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے میرے بزرگ کہ ایک مخصوص جگہ پر کسی پیپر پر یا چمڑے کی چیز پر لکھ کر وہ آویزاں کر دیتے تھے اور لوگ اس کو جا کر پڑھ لیتے تھے، پھر اس کو اتار کر تو پھر لکھ کر دیوار پر لگانا. پھر وقت نے، حالات نے جو ہے وہ تیور بدلے، اس کے بعد صحافت جو ہے وہ ہفتہ روزہ، پھر ڈیلی. اب ڈیلی بھی اتنی اٹریکشن اس میں نہیں ہے جتنی اب بریکنگ نیوز آپ منٹ بعد آپ کو اپڈیٹس مل رہی ہیں. آپ دنیا کے جس کونے میں آپ یہاں بیٹھ کر اگر آپ پرائسز چیک کرنا چاہتے ہیں، صومالیہ میں اس وقت کیا پرائسز ہیں، اس وقت گھانا میں گندم کس بھاؤ پر ہے، تو 1 منٹ کا کام ہے. یہ آپ کو ایکچولی جرنلسٹ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نیوز چینل بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، جتنی بھی فریکوینٹ انفارمیشنز ہیں جلدی اور بہت ہی مستند، وہ آپ کو ہمارے نیوز چینلز آپ تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں. سر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ملک کے صحافی تھے تو وہ بادشاہ کو بڑا کرٹیسائز، بادشاہت پر بڑی چیزیں لکھتے تھے، کالم اس میں بتاتے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ فالٹ ہیں اور آپ ان کو بہتر بنائیں. تو وزراء بڑے تنگ تھے کیونکہ وہ وزراء جو تھے ان کی ایکچولی پرفارمنس جو سب وہ اوپر سامنے آ جاتی تھی کہ وزراء کا، کیونکہ آپ دیکھیں آپ بھی سیاستدان بھی ہیں اور ایک بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں، تو آپ کے کام کو نکھارتے بھی صحافی ہیں اور بگاڑتے بھی صحافی. دوسرے لفظوں میں عوام کو بتاتے ہیں، دراصل ان کا یہی کام ہے. تو وزراء بڑے تنگ تھے اس صحافی سے. انہوں نے کسی طرح اس کو ایک قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا اور کہا کہ فلاں بندہ بھی اس کے ساتھ ہے. اس طرح وہ صحافی اور ان کا وہ دوست چشتی صاحب، وہ دونوں جو ہیں وہ مطلوب ہو گئے بادشاہ کو کی تحقیق کی. ثابت ہو گیا جی وہ واقعی قاتل ہیں، تو انہوں نے موت سزا سنا دی. اب بادشاہ کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو بادشاہ سلامت نے ان دونوں سے پوچھا، ہاں جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ وہ جو پہلا بندہ تھا اس نے کہا نہیں جی کوئی نہیں. تو صحافی صاحب سے پوچھا جی آپ کی کوئی آخری خواہش؟ تو اس نے کہا جی میری ہے. انہوں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا جی میں آپ کے گھوڑے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ کو گھوڑوں کا بڑا شوقین تو اس نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا جی اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کے گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں. بادشاہ بڑا خوش اور حیران بھی ہوا کہ گھوڑا اڑنا شروع ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے اس کی زندگی بخش دی. تو جیسے ہی بادشاہ سلامت اٹھے تو دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ یار یہ تم نے بادشاہ سے کس طرح کی خواہش اور بات کی، یا گھوڑا تو اڑ ہی نہیں سکتا؟ تو اس نے کہا کہ 6 ماہ کا ٹائم لیا تو کیا گارنٹی ہے 6 ماہ گھوڑا زندہ بھی رہے کہ نہ رہے. اس نے کہا اگر بچ گیا تو اس نے کہا بادشاہ کون سا جوان ہے، ہو سکتا وہ مر جائے. اس نے کہا اگر بادشاہ نہ مرا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد گھوڑا صحیح میں اڑنا شروع ہو جائے. یہ آؤٹ آف دی باکس یا دوسرے اینگل سے دیکھنا، سوچنا، یہ صحافی کا کام ہے کہ ایک تصویر کے 2 رخ ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں. کس بات کو کس طرح پیش کرنا ہے، یہ کوالٹی، یہ خوبی، یہ صلاحیت یہ صحافی کی ہے. سر انیشیٹو لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں، تو یہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اس شہر کے لیے، اس عوام کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے. تو آئی ایم شور کہ یہ ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک بڑا ہی مثبت قدم ہے اور اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا ہماری سوسائٹی پر، ہمارے شہر کے لوگوں پر، ان کے رہن سہن پر. شہر کے مسائل اجاگر ہوں گے، وہ حکام بالا تک پہنچیں گے، اس میں بہتری آئے گی. یہ ساری چیزیں بہت مددگار ثابت ہوں گی ہمارے مستقبل کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے. ایک میرا دوست صحافی لاہور جیل روڈ پر سفر کر رہا تھا. ہم یہ سارے لوگ گاڑی اور موٹر سائیکلوں پر آئے ہیں، شاید 1-2 دوست پیدل آئے ہوں. تو ان کی اہلیہ ساتھ تھیں جیل روڈ پر. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ
पंजाब का डयालू जी के सामने मैंने जैसे ही टर्न लिया तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। अगर कोई दोस्त पुलिस वाला है तो माजरत, मैं कोई गलत बात नहीं करने जा रहा, जस्ट आपको एक वाकया सुना रहा हूँ। तो पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक वार्डन ने, उसने कहा जी कि आपका चलान होगा। उसने कहा जी किस सिलसिले में? उन्होंने कहा जी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, हमने लिख कर लगाया हुआ है कि सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी करने पर आपको 200 रुपये अदा करने। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसने गाड़ी के पेपर निकाले और वो बाहर आ गया। तो जब वो पुलिस वाले के पास पहुंचा तो उसने, वो कहते मैंने ऐसे ही सवाल कर लिया। मैंने पूछा सर ये सुबह से कितने चलान हुए सीट बेल्ट की वजह से? तो वो पुलिस वाले ने कहा जी आपका काम नहीं है ये पूछना। उसने कहा जी मेरा काम ये बिल्कुल है, क्योंकि मैं टैक्स देता हूं जिससे आप तनख्वाह लेते हैं, लिहाजा मुझे बताएं कि सुबह से आपने कितने चालान काटे हैं। जब तकरार शुरू हुआ तो पुलिस वाले ने कहा जी मैं नहीं बताऊंगा। तो सहाफ़ी ने कहा जी मैं पूछे बगैर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं पूछूंगा, अब मेरी जिद है, अब आपको बताना पड़ेगा। जब उन्होंने कॉपी चेक की तो सुबह से एक भी चालान नहीं था, जबकि उन 5 मिनट्स में कोई दर्जनों गाड़ियां वहां से गुजरी हैं जिन्होंने सीट बेल्ट जो सब नहीं लगाया हुआ था। तो उसने कहा कि मैं इस मुल्क और इस शहर का रहने वाला हूं, अगर मेहरान गाड़ी का चलान हो रहा है तो V8 का क्यों नहीं हो रहा? लेकिन अगर उस सहाफ़ी की जगह कोई आम बंदा होता मेरे जैसा या कोई और, तो वो 1 मिनट में जुर्माना भर के जान छुड़ा के वहां से निकल जाता। लेकिन चीजों को चैलेंज करना और दुनिया के कवानीन को मुख्तलिफ अंदाज में देखना, ये दरअसल एक सहाफ़ी की क्वालिटी, ये एक सहाफ़ी की खूबी, और वही देख सकता है, कोई आम बंदा नहीं देख सकता। तो बहुत शुक्रिया राना साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।